السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھبراؤ مت تبلیغ والو، بہت ہی زبردست بیان مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں کی زندگیاں سنائی ہے کہ ہمارے بندہ، ہمارا فلانا بندہ، اس کو دیکھو، مذکور عبدنا ایوب، کیا ایوب کا ذکر کرو، کتنی لمبی بیماری آئی، وہ کتنا بڑا صبر کیا۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کیا ایوب کا ذکر کرو، کتنا بڑا صبر کیا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، بہت اچھا بندہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں بہت اچھا بندہ، ہماری طرف رجوع کرنے والا۔ تو ایوب علیہ السلام کا صبر سنایا اور ان کی شاباشی ملی اللہ کی طرف سے۔ تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہم امت کو نبیوں والی زندگی سنائیے، تاکہ ہماری ہمتیں، ہمارے ارادے، ہماری قربانیاں یہ اونچی ہو جاوے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پھنسنا ہے۔ ہمارا راستہ اونچا راستہ ہے، نبیوں والا راستہ اس امت کو دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کریم میں نبیوں کا ذکر ہے اور ان کے واقعات سنائے۔ ہر نبی کے مقابلے میں ایک ایک باطل ہوتا تھا، کسی کے سامنے مال کا باطل ہے، کسی کے سامنے حکومتوں کا باطل ہے، کسی کے سامنے قومیت کا باطل ہے، جی ہاں، کسی کے سامنے اکثریت کا باطل ہے۔ ہر نبی کے سامنے ایک بڑی طاقت رکاوٹ ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں وہ صبر کر کے اپنا کام کرتے تھے۔ پھر جب ان کا کام اس حد پر پہنچ جاتا تھا جو حد اللہ ان سے چاہتے تھے، یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی ہم کو یاد رکھنے کی ہے کہ ہماری محنت اس حد پر پہنچ جاوے جو حد اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں تو ہوگا فیصلہ، اور اگر ہم نے اپنی محنت ناتمام چھوڑ دی پھر فیصلہ نہیں ہوگا۔ پھر آدمی چھوڑ کر مایوس ہو جائے، مایوس چھوڑ دیتا ہے کہ ہم نے تو بہت کیا، ہماری حالت کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی محنت کو وہاں تک لے جاؤ کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد اترے۔ جیسے آدمی کنویں میں سے پانی لینا چاہتا ہے تو ایک تو کنواں کھودنے کی محنت کرے گی کہ کنواں کھودو وہاں تک کہ پانی تک پہنچ جاؤ، اور اگر کھودتے کھودتے تھک گیا کہ اب تو نکلتا تو نہیں ہوگا، نیچے پانی ہے، اپنی محنت کو وہاں تک لے جاؤ کہ پانی ملے۔ نیچے خزانہ ہے پانی کا، سب جانتے ہیں، تو کھودتے کھودتے پانی تک پہنچ جائے گا۔ پھر پانی ہے، یا پانی پہلے سے کنواں میں موجود ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے تو اپنی رسی، اپنا ڈول اتنا ہو جو پانی تک پہنچے، یا پائپ اتنا ہو جو پانی تک پہنچے۔ اگر پائپ پانی تک نہیں پہنچتا یا رسی پانی تک نہیں پہنچتی تو نیچے کا پانی اوپر نہیں آئے گا۔ اس لیے دین حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت کے جتنے اسباب مطلوب ہیں وہ اسباب لگنے چاہیے۔ اسباب اللہ نے اسی لیے دیے کہ جس طرح ہم اپنے اسباب سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اسباب سے اپنی راحتیں لیتے ہیں، ایسے اپنے اسباب سے اپنا دین بھی کماؤ۔ یہ تقاضا ہے، اپنے اسباب سے اپنا دین بھی کماؤ۔ پانی لینے والا ڈول رسی لے کر، پوری رسی لے کر جائے گا اور پانی لے کر آئے گا۔ کھودنے والا پوری کھدائی کرے گا، پھر پانی اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے لے لے۔ یہ محنت کا معیار کہلاتا ہے کہ اپنی محنت کے معیار کو وہاں تک لے جاؤ کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آیا کرتی ہے۔ اس درمیان میں نا امید نہیں ہونا ہے کہ ہم نے تو بہت چلے دیے، بہت وقت لگایا، ہمارے حالات نہیں بن رہے ہیں، کہ بننے والے ہیں۔ گھبراؤ مت، بننے والے ہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اپنی چیز کو آگے تک لے جاؤ۔ ایک دفعہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، شکایت بڑوں کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ ہمارے لیے مددیں کیوں نہیں اترواتے؟ اللہ تدعو لنا، اللہ تستنصر لنا، کلمات دعا حدیث ہو گئے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ بھوک، پیٹ بھرائی روٹی ہم کو نہیں مل رہی ہے، خوف اتنا ہے ماحول کا کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے، بغیر بچاؤ کے انتظام کے سو نہیں سکتے ہیں، سونے کے لیے اپنے بچاؤ کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔
اتنے حالات شدید ہیں خوف کے اور بھوک اور تنگی، تو آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں اترواتے؟ آپ نے ان کی باتیں سنی، وہ سن کر کے جو جواب دیا وہ جواب تسلی کے بجائے تربیت کا تھا۔ جواب تسلی کا نہیں کہ سر پر ہاتھ پھیر دیا کہ اچھا بات ہو جائے گا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کر دیں گے، ایسا نہیں کیا، بلکہ تربیت کا جواب دیا۔ تربیت کا کیا جواب دیا؟ تربیت کا یہ جواب دیا کہ دیکھو، تم سے پہلے زمانے کے لوگ جو دین کا کام کرتے تھے اور دین پر باقی رہتے تھے، ان پر جو حالات آئے ہیں وہ تمہارے حالات سے زیادہ سخت تھے۔ وہ کیا حالات تھے کہ ان میں سے بعضوں کو آرا سے سیدھا چیر دیا لوگوں نے، ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر سے ہٹتا نہیں تھا اور دین چھوڑتا نہیں تھا، اور لوہے کی کنگھی سے ان کی کھالیں چھیل دی گئی، بدن کی کھال چھیل دی گئی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر سے ہٹتا نہیں تھا۔ تو آپ لوگ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور لوہے کے کنگھے سے بدن چھیلا گیا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو پھر تمہارے حالات تو اسی مقابلے میں کم ہیں، اس لیے تم جلدی مت کرو، یہ فرمایا تم جلدی مت کرو، تمہارے حالات بننے والے ہیں، تمہاری تکلیف ختم ہونے والی ہے، تمہارا خوف امن سے بدلنے والا ہے، تمہاری بھوک دھوک کی تنگی وہ بھی ختم ہونے والی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہونے والا ہے، مگر تم جلدی کرتے ہو، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، جلدی مت کرو، اپنا کام پورا کر کے اللہ تعالیٰ کو بتاؤ۔ یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہوئی۔ جب اپنا کام تمہارا پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ قرآن حدیث پڑھو، ان کو میرے راستے میں ایذائیں ہوئی ہیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ ان کو میرے راستے کی تکلیفیں ہو گئی ہیں، میرے راستے کی ان کو ایذائیں دی گئی ہیں، مرنے ماننا کے حالات ان پر آ گئے ہیں، کہ یہ سب حالات میرے علم میں ہے اللہ کا، یہ حالات ان کے لیے انعام بن جائیں گے، یہ حالات ان کے لیے انعام بن جائیں گے کہ ان کے گناہ ان حالات سے ایک تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے حالات کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ انسان پر ہر قسم کے حالات آ سکتے ہیں، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں حکمت عملی سے کام رہنا چاہیے، جس طرح ہمارے بزرگان دین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ پچھلے دور میں آپ دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کتنا ظلم ہو رہا تھا، مگر آپ لوگوں کو دیکھو کہ آپ کے ساتھ کوئی تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے دین پر مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محنت اب ہم لوگوں نے کرنی ہے، کیونکہ اور تو کوئی نہیں آئے گا، تو ہمیں بہت حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔